العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ ایک دوا ہے، انسان کے لیے سیرت رسول دوا ہے، فائدے میں سے ایک ہے، انسان کے لیے یہ دوا ہے۔ یعنی جتنا انسان سیرت رسول کو پڑھے گا اتنا ہی اس کے دلوں کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا دوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ اللہم صلی وسلم نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 نیکیاں دیتا ہے اور 10 مرتبہ اللہ درود بھیجتا ہے اس پر۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ سیرت رسول کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہمیں آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں، اس کو یعنی آپ کے پاس نہ دفتر ہے نہ لکھنے کی چیزیں ہیں، تو اس کو ہم جو یہ تسجیل ہوتا ہے، تسجیل ہونے کے بعد اس کو گروپ کے اندر اور یوٹیوب پر ڈالا جاتا ہے گروپ کے اندر، لیکن اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا کے کاموں میں لوگ اتنے بزی ہیں کہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں کبھی 6 آدمی، کبھی 7 آدمی، کبھی 8 آدمی، کبھی 20 آدمی، کبھی 16 آدمی، ایسے ہی لوگ دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں یوٹیوب پر۔ حالانکہ اس لنک کو گروپ کے اندر ڈالا جاتا ہے، آپ اس کو 1-2 مرتبہ سنیں گے، 5-5 منٹ کا 6-6 منٹ کا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العظیم یہاں پر جو درس سنتے ہیں اسی کو بعد میں جب 1-2 مرتبہ سنیں گے تو آدمی کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھتی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لازم ہے آپ لوگ سنیں، جب اتنی محنت کر کے اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کو ڈالا جاتا ہے تو اس کو سنا جائے۔ بہرحال پچھلے درس میں بیعت عقبہ اور بیعت عقبہ الاولی اور بیعت عقبہ الثانیہ کے بارے میں پہلا اور دوسری جو بیعت ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ کے 6 لوگ اسلام قبول کیے تھے، اس کے بعد میں دوسرے سال 12 لوگ آئے، اس کے بعد تیسرے سال میں 73 لوگ آئے، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری بیعت ہوئی، بیعت عقبہ، مکہ والوں کو پتہ نہیں تھا اس وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے جا کر کے مینا کے قریب ہی اور جمرات کے بغل میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے وہ جو 73 لوگ تھے، جن میں سے مصعب بن عمیر کی کوشش سے اور حضرت سعد بن زرارہ اور اسی طریقے سے حضرت سعد بن معاذ، اسی طریقے سے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کوشش سے 73 لوگ مکہ کے اندر آئے حج کے دوران۔ یہ بات ہے 13 نبوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 13ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بیعت کیے اور ان سے بیعت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 نقیب بنائے، یعنی 12 لوگوں کو سردار بنایا، ہر 12 ٹولیاں بنائی، اور یہ 12 ٹولیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، ان 12 ٹولیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی چیزوں کو ذکر کیا۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 12 لوگ جو ہیں، 12 نقیب جو ہیں، 12 سردار جو رہیں گے، یہی لوگ پورے گائیڈ کریں گے مدینے کے اندر۔ یعنی جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ان مکہ کے ان مظلوم مسلمانوں کی رائے ہموار کرنے کے لیے مدینے کے اندر یہ 12 ٹولیاں جو بنائیں کہ اگر کوئی مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ جائے تو مدینہ کے اندر استقبال کیسے کیا جائے، ایک انسان اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے
اعزا اقارب کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کے وہ مدینہ جا رہا ہے، تو ان کا استقبال، ان کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت نہ کیے ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اگر کوئی انسان کسی کے گھر جاتا ہے اور اس کا استقبال نہ کیا جائے، اس سے منہ موڑ لیا جائے، تو مکے کے اندر تو مسلمانوں پر ظلم ہو ہی رہا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد اور پریشانی لاحق ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ کے اس ماحول کو پہلے سدھارا کہ جہاں اللہ کے نبی کے صحابہ جائیں اور لوگ ان کا استقبال کریں۔ پہلی چیز یہ، اس لیے کہ ان کے ساتھ عورتیں ہوں گی، ان کے ساتھ بچے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے لوگ ہوں گے، تو اگر کوئی استقبال جس ملک میں جا رہے ہیں، جس شہر میں جا رہے ہیں، وہاں اجنبی شہر ہوگا، اگر وہاں استقبال نہیں ہوا تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت عقبہ کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا۔